اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن الشعبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصيب من أهله من أول الليل فينام ولا يصيب ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. دیکھیں جی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، جو بیان کی ہیں یہاں اپنے مسند میں، وہ انہوں نے اپنی فقہ حنفی کا جن سے استدلال کیا ہے وہ حدیثیں اس میں جمع کی ہیں. اور جو ہے بعض مسائل میں تقریباً ہر مسئلے میں اماموں کے ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر حدیث جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب یہاں جو ہے نا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر وہ شادی شدہ آدمی جب ہم بستری کرے بیوی سے، تو کیا اس کو غسل کرنا فوری طور پر لازم ہے، یا کہ وہ بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، بغیر پانی کو ٹچ کیے، بغیر صفائی کے پھر سویا رہے، اور سونے کے بعد پھر اگر اس کو خواہش ہو دوبارہ تو کیا وہ بغیر وضو اور غسل کے، بغیر باتھ روم گئے، کیا دوبارہ پھر وہ ہم بستری کر سکتا ہے بیوی سے یا نہیں؟ اس بارے میں حدیث ہے. تو اس میں جو ہے بیسک مسئلہ یہ ہے، بیسک مسئلہ جس کی طرف گفتگو آ رہی ہے کہ یہ جو آدمی اس کو غسل کی ضرورت ہو، یا وہ آدمی جس کو وضو کی ضرورت ہو، یا اس نے استنجا نہ کیا ہو، یا اس نے غسل نہ کیا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک امام صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی ہم بستری کرنے سے، ڈسچارج ہونے سے، بات و پیشاب وغیرہ کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا. ناپاک سے مراد ہے دو طرح کی نجاست ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، ایک ہوتی ہے نجاست حکمی. نجاست حکمی یہ ہے کہ بظاہر جو ہے آدمی ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن اس کو غسل کی حاجت ہے. آدمی بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن اس کو وضو کی ضرورت ہے، تو یہ کیا ہے؟ نجاست حکمی ہے کہ اس کا ہوا خارج ہو گئی. اب اس سے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوا کہ جی وہ بیٹھا ہے تو کارپیٹ ناپاک ہو جائے، کسی آدمی کو سلام دیا ہے تو اس کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں، اگر کسی کپڑے کو ٹچ کیا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے. یہ نجاست حقیقی کی قسم ہوتی ہے کہ پیشاب ہے نا، وہ لگ گیا کسی کپڑے کے ساتھ، وہ نجاست حقیقی ہے. جو ہے منی ہے وہ لگ گئی کسی کپڑے کے ساتھ، خون لگ گیا کسی کپڑے کے ساتھ، اور کوئی ایسی ناپاک سی شراب لگ گئی کسی کپڑے کے ساتھ، جسم کے ساتھ. یہ کون سی ہے؟ نجاست حقیقی جو نظر آئے، یا جو کسی کو ناپاک کرے. اور ایک ہوتی نجاست حکمی کہ بظاہر تو کوئی چیز ناپاکی نظر نہیں آتی، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہیں یہ غسل کرنا پڑے گا، کپڑا دھونا پڑے گا. نجاست ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ ڈسچارج ہوا ہے، اب وہ، یا ایک آدمی اس نے باتھ روم کا پیشاب کیا، اس نے پخانہ کیا، اس نے استنجا نہیں کیا اس نے، یا ایک آدمی اس نے جو ہم بستری کی عورت سے، شادی شدہ آدمی نے، تو اب اس سے وہ اتنا ناپاک نہیں ہو گیا کہ اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، وہ اتنا ناپاک نہیں ہو گیا کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا، وہ اتنا ناپاک ہو گیا کہ وہ پانی نہیں پی سکتا، وہ اتنا ناپاک ہو گیا کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی یہ بات نہیں ہے. اسی پر حدیث سے آئے گی.
اب اس سے بہت سارے مسئلے جو ہیں متفرع ہوں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اوور ڈسچارج ہو گیا، رات کو اس کو احتلام ہو گیا، یا ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس نے بیوی سے ہم بستری کی، اب جب جاگا تو ٹائم رہ گیا صبح کا تھوڑا، روزہ رکھنا ہے اس نے، تو کیا ہے اگر وہ غسل کرتا ہے تو وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، دوائی نہیں لے سکتا، پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا. اور اگر وہ جو ہے بغیر نہائے دھوئے کے کھاتا ہے تو اس کا جسم پاک نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ تو کیا مسئلہ ہے کہ انسان کا یہ جو نجاست ہے اس کو، یہ نجاست کون سی ہے؟ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے. حقیقی وہ ہوتی ہے جس کا آپ کو مطلب ہاتھ گندے ہیں، پیشاب لگ گیا تو آپ روٹی نہیں کھا سکتے جب تک اس کو دھوئیں نہیں، کیونکہ ناپاک ہاتھ ہے. خون لگ گیا اب تک اس وقت نہیں اس کو ہاتھ کر سکتے جب تک آپ دھوئے نہیں اس کو، نجاست حقیقی ہے. حکمی جو ہے اب وہ آپ کے لیے غسل ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کا روزہ رہ جائے گا اگر نہیں کھائیں گے، یا آپ کو تکلیف ہوگی دن کو اگر نہیں کھائیں گے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ہاتھ منہ دھو لے، اچھی طرح کلی کر لے، گرگرا کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہے نا، یہاں تک ناک میں پانی ڈالنا جہاں سے غوطہ آتا ہے غسل کے لیے جو واجب غسل ہے، اور گرگرا کرنا یہ ضروری ہے بغیر روزہ کے. تو وہ یہ ضروری ہے تو گرگرا کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، ہاتھ اچھی طرح دھو لے، کلی کر لے، اور کھانا کھا لے، پانی پی لے، دوائی لے لے. اور اس کے بعد جو ہے نا، جب کھانے کے بعد جب اس کو فرصت ہو نماز سے پہلے تو وہ غسل کر لے. سمجھے؟ تو یہ نیاز حکمی. اسی طرح اگر ایک آدمی ہے اس نے اول شب میں بیوی سے ہم بستری کی، اب اس سویا رہا، اب وہ جو ہے اس کو دوبارہ اگر اس کا ارادہ چاہے تو دوبارہ بھی وہ بغیر غسل کیے، ہاتھ منہ دھوئے، بغیر پانی پیے، بغیر استنجا کیے، وہ دوبارہ ہم بستری کر سکتا ہے. کیوں؟ کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، ایک آدمی نے پیشاب کیا، آگے حدیث آ رہی ہے، تو اس نے جو ہے نا اب وہ چھپا رہے کہ مجھے کوئی بندہ سلام نہ دے، وہ گلی سے بچا کے گزرے، مجھے کوئی دیکھ نہ لے کیونکہ میں نے استنجا نہیں کیا. ہاں جی، کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ آدمی کو غسل کی حاجت تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ملنا سلام دینا چاہ تو وہ پیچھے بھاگتے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا جسم پاک نہیں ہے. ہاں جی، تو آپ نے فرمایا مجھے ہاتھ دکھاؤ، یا تو آپ کا ہاتھ ہوا تو کوئی چیز نہیں. تو معنی کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ان المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا. اسی لیے آتا ہے کہ آپ جنبی حالت میں جب آپ کو غسل کی ضرورت ہے تو آپ دل میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ سانسوں میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ کا جسم ناپاک ہے، غسل کی حاجت ہے. لیکن مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. کوئی اسلام کا جواب آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ ناپاک ہیں، غسل کی حاجت ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے آپ، لیکن دعا مانگ سکتے ہیں. اب جو ہے یہ جو دعائیں ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن بطور دعا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ فاتحہ جو ہے یہ سورت ہے پوری، لیکن دعا کے طور پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دعا بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، یا قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو دعائیں بھی ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں. تو اگر ان کو پڑھنا ہو ناپاکی کی حالت میں تو آپ بطور دعا پڑھ سکتے، اس کو بطور قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو اگر نجاست حقیقی ہو، یعنی انسان کا جسم، چمڑا، سب کچھ ناپاک ہو جائے، تو آپ تو پھر دعا بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ انسان کا جسم ناپاک نہیں ہوتا. حقیقتاً مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. حقیقتاً جو ناپاک ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے، جس کے لیے حکم ہے کہ کافر چاہے 100 دفعہ بھی غسل کرے، لا یقرب المسجد الحرام، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد الحرام قریب نہ جائیں کیونکہ وہ نجس ہیں، وہ نجس ہیں.
اور مومن جو ہے باوجود اس کے کہ اس کو غسل کیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے وضو نہیں کیا، استنجا نہیں کیا، لیکن مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہاں جی، مسجد میں نہیں آ سکتا، ہاں جی، کیونکہ نجاست حکمی اس کے پاس ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سلام بھی نہیں کر سکتا، دعا بھی نہیں مانگ سکتا، دعا کے طور پر کوئی آیت بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاں جی، یا اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، یا کھا پی نہیں سکتا. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ اچھی چیز ہے کہ فوراً غسل کرے، کیونکہ زمین بھی بد دعا دیتی ہے اس کو جو ناپاک آدمی اس پر چلتا پھرتا ہے. لیکن مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ آدمی اگر بغیر غسل کے روزہ رکھ لے، ٹائم تھوڑا ہے، یا اگر کچھ دیر وہ اس کو جو بھی ہے سستی ہے یا پانی نہیں ہے یا ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں، اگر وہ غسل نہیں کر سکتا تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کر لے تو اچھا ہے، کہ جتنا جلدی پاک ہو اچھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو کوئی فرق نہیں. یہاں امام صاحب حضرت ابی اسحاق سے اور وہ حضرت اسود سے، وہ حضرت امام شعبی سے روایت کرتے ہیں، وہ سیدہ عائشہ ام المومنین سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ شاگرد ہیں سیدہ ام المومنین کے. وہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہلہ من اول اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم بستری کرتے تھے اپنی بیویوں سے پہلی رات میں، اول رات میں، فینامو، اور پھر سو جاتے تھے بغیر اولا یصیب مان، اور پانی کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آج والی حالت نہیں ہے کہ دن بدن جو ہے نا اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا مکان میں پہلے دیکھتے ہیں کہ بیڈ روم میں بیتھ روم ہو، اٹیچ، اس کو کیا بولتے ہیں، اٹیچ بیتھ روم ہو. اٹیچ بیتھ روم ہو اچھی چیز ہے، کہ یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایسی سہولتوں میں سے سہولت آ گئی ہے کہ، لیکن اس وقت تو یہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت تک تو پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے لانا پڑتا تھا، سردی ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، پھر جو ہے نہانے کے لیے جو ہے کیا انتظام ہوتا تھا، یہ وہ لوگ ہی جانتے تھے کہ کتنی مشکلات ہوتی تھی پانی کے ساتھ کرنے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرنا. تو آپ نے کئی دفعہ، مائی صاحبہ فرماتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا، یعنی کہ آپ پہلی رات میں جو ہے جمع فرماتے، یعنی ہم بستری کرتے، پھر سو جاتے اور پانی کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے. فیضا استيقظ من آخر اللیل، جب رات کے آخری حصے میں، یعنی رات کے کسی وقت میں جب پھر چاہتے آپ، ہاں جی، تو غادا، یعنی دوبارہ پھر آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے، اور اس کے بعد 2 جمع کے بعد، یعنی فارغ ہونے کے بعد اغتسل، پھر آپ غسل فرماتے. سمجھ آئی نا؟ تو اب یہ جو ہے نا، اب یہ کہنا کہ اگر کوئی یہاں سے اعتراض کرے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک رات میں 2 دفعہ جمعہ فرماتے، اب یہ انسان کو جس کو نالج نہیں ہے اس کے لیے یہ جو ہے نا سرپرائزنگ ہے. لیکن جو آدمی جانتا ہے کہ حضرت قرآن مجید میں وہ واقعہ آتا ہے نا، جو آتا ہے سورہ صاد میں آتا ہے کہ جب حضرت، یعنی اشارہ اس طرف ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ سارے مجاہد بنیں گے. تو آپ 100 بیویاں، 99 بیویوں کے پاس گئے. تو آپ کتنی بیویاں تھیں؟ تو ایک رات میں آپ سب کے پاس گئے. تو ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہوا، اور جس ایک کو حمل ہوا اس سے آدھا بچہ، ادھورا بچہ، یعنی ناقص بچہ پیدا ہوا، جو آدھا دھڑ تھا اس کا آدھا نہیں تھا. تو وہ بھی ایک حکمت تھی، وہ علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، نبی ہو کر انشاءاللہ نہیں کہا. تو نبی ہو کر انشاءاللہ نہ کہے تو 100 کے بعد جائیں تو بچہ بھی پیدا نہ ہو، جو پیدا ہو وہ بھی بیمار ہو. یا نبی ہو جس کو انشاءاللہ کہنا چاہیے وہ نہ کہے تو 15 دن وہی بھی نہ ہے، سورہ کہف یہاں پڑھے. ہاں جی، تو نبی کے لیے احکام اور ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ نبی جو ہوتا ہے، ہم آپ اپنے اوپر تصور نہ کریں
کہ جی ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہوتی، دوسری بات اس طرف دیکھنے کی بھی نہیں ہمت ہوتی کہ ہمارے کمزور اتنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہاں جی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت کے کتنے مردوں کی طاقت، جنت کا ایک مرد جو ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. جو جنت کا ایک مرد ہے وہ دنیا کے کئی مردوں کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے، ہاں جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے کتنے مردوں کی طاقت ہے، حدیث پاک میں جو آتا ہے. تو آپ کے اندر تو طاقت اتنی ہے، قوت اتنی ہے کہ آپ جتنی دفعہ مرضی آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس جو ہے ہم یہ سوچیں کہ جیسے ہم اپنے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ 2 دفعہ گئے، ہاں جی، آپ پسند فرماتے تھے اس بات کو. تو یہ فہم ہے، تعلیم امت کے لیے آپ نے سارے کام کیے، جو بھی کام کیا نا تعلیم امت کے لیے کیا کہ میری امت کو کل مسائل پیدا ہوں، 2 دفعہ جانا چاہے تو درمیان میں غسل کرے نہ کرے. تو اس تعلیم امت کے لیے یہ سارا کوئی بتا رہے کہ امت کیسے کام کرے. تو کوئی آدمی اگر غسل کر لینا، یہ حدیث تو ایک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ حدیثیں کچھ آتی ہیں جو دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں. تو ان میں بعض مسائل ہوتے ہیں، بعض میں نہیں ہوتے. تو حدیث دوسری جو آ رہی ہے اس میں ہے کہ آپ جو ہے نا درمیان میں آپ وضو کر لیتے، باتھ روم جاتے، وضو کرتے، صفائی کرتے اور اس کے بعد آ کر سوتے. لیکن اس میں مائی صاحب فرماتی ہے کہ آپ نے غسل نہیں کیا، پانی کو ٹچ نہیں کیا، اور دوبارہ آپ نے اپنی ازواج کے پاس گئے اور پھر آپ نے غسل فرمایا. سمجھ آئے جی. حماد عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب أهله أول الليل ولا يصيب ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. اب یہ دیکھو دوسری حدیث ہے اسی مفہوم کی ہے. ہاں جی، ابھی سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور تقریباً وہی آدمی راوی بھی ہیں جن سے لیا کہ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب اہلہ اول اللیل، پہلی رات کے پہلے حصے میں آپ اپنے بیویوں سے ہم بستری فرماتے ہیں. ہاں جی، ولا یصیب مان، اور آپ پانی کو ٹچ نہیں کرتے تھے، یعنی اس کے بعد آپ نہ غسل نہ وضو نہ استنجا، یعنی آپ جاتے ہی نہیں تھے. لا یصیب مان کا مطلب کیا ہے کہ بالکل ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے، استنجا بھی نہیں کرتے تھے، آپ وضو بھی نہیں کرتے تھے. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، پھر آپ سو جاتے، اور جب آخری رات کے کسی آخری وقت میں جب آپ پھر جاگتے تو آپ کا دل چاہتا تو عادہ، پھر آپ دوبارہ آپ بستری فرماتے، واغتسل، اور پھر آپ غسل کرتے اکٹھا ہے کہ غسل. تو یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے درمیان میں غسل وغیرہ نہ کرے تو شرعی طور پر اس پر کوئی بندش نہیں ہے. لیکن اس کو چاہیے کیا کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، موت کسی وقت آ جائے، تو اس کو اگر غسل کیا ہوگا وضو کیا ہوگا تو شہادت کی موت مل جائے گی. یہ موت تو کسی وقت آ سکتی ہے. ایسے حال میں مرنا پسند کرے گا کہ جو اس کو غسل کیا جائے تو اس کو غسل کرنا چاہیے، استنجا کرنا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور ناپاکی کی حالت میں رہنا بھی نہیں چاہیے. یہ بہتر یہ ہے. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. اب یہ دیکھو، یہ تھوڑی اور وضاحت آ گئی. جیسے میں نے کہا تھا کہ ان حدیثوں میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ حدیث جو بعد میں اس میں ہے یہ بھی حضرت انہی سے روایت ہے، سارے راوی وہی ہیں. اور حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے کہ ہم بستری کے بعد سوئیں، یہاں وہ یصیبہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن مقصود وہی ہے کہ جب آپ ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں جب آپ ارادہ فرماتے کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد آپ سو جائیں، اور اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، تو یہ جنوبن کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم بستری کے بعد آپ جنبی ہوتے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو آپ کیا کرتے کہ وضو جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے
باقاعدہ غرغرے کلی کے ساتھ، دانت برش کے ساتھ، مسواک کے ساتھ، جیسے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے ایسا وضو کرتے اور اس کے بعد سوتے آپ۔ تو یہ ہے اصل بات۔ وہ جو اس میں جو ہے نا راوی کو پتہ نہیں، یہ راوی کے جو ہے نا اس نے بیان نہیں کیا، یا دوسرے جو راوی ان سے اس نے بیان نہیں کیا، جو بھی ہے، لیکن یہاں حدیث جو اس سے مختلف آ گئی، تو مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ سوتے تھے، اور پھر دوبارہ اگر آپ نے جانا ہوتا تو پھر آپ بستری فرماتے تھے۔ ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد یدہ الیہ فدفعها عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک قال انی جنب قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنا یدیک فإن المؤمن لیس بنجس وفی روایت المؤمن لا ینجس۔ اب یہ دیکھیں، ایک حضرت ابراہیم جو ہے وہ اب ایک رجل سے روایت کرتے ہیں۔ رجل سے مراد کون ہے؟ حارث بن حمام ہے۔ تو آپ کو کئی حدیثیں ملیں گی مسند امام احمد بن حنبل میں یا کسی اور جگہ پہ بھی، حدیث کی کتابوں میں، جہاں روایت کیا آتی ہے کہ جی صحابیوں نے روایت کی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی سے، یا انہوں نے روایت کی من رجلین الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے سے روایت کی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اب بندے کا نام علم معلوم نہیں، کیونکہ ضروری تو نہیں نا کہ ہر آدمی کا نام معلوم۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اب ایک آدمی اور سن رہا ہے، اس نے یہ تو سنا ہے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے وہ صحابی۔ تو اس لیے صحابی ہو تابعی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ٹائم کی، جن کے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، اور ان کو خیر القرون فرمایا ہے کہ ان کے اچھا زمانہ ہے۔ تو ایسے لوگوں پر شک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم نخعی نے جی کہا ان رجلین، نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ رجل جو تھا وہ آدمی وہ ان کے نزدیک سکہ تھا، اور جو ہے ابراہیم نخعی یہ خود سکہ ہے، اس لیے ان کے یہ کہنا کہ میں نے کسی مرد سے روایت کی تو ان کی حدیث کو کمزور نہیں کرتا۔ جب راوی سکہ ہو اور وہ اس طرح کی بات کر جائے کہ راوی کو چھوڑ جائے یا کہ اس کا نام نہ لے تو اس حدیث میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، جیسے وہ آ رہے تھے نا، تو ادھر سے سرکار گیا تو آپ نے اس کو ملنے کے لیے آپ نے اسلام کے لیے ہاتھ بڑھایا آگے، فدفع عنہ، انہوں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، پیچھے ہٹ گئے کہ میں آپ کو ہاتھ نہ لگاؤں، آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مالا کا، ارے حذیفہ کیا ہوا، آپ چھپتے پھرتے ہیں، ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میں جنبی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ میرا جسم لگے یا میں آپ کو سلام دوں یا آپ کو جو ہے میرے ہاتھ سے ٹچ کرے۔ ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا آرنا یدیکا، ذرا مجھے دونوں ہاتھ دکھاؤ اپنے، ایسے کرو، دونوں ہاتھ دکھاؤ مجھے، کہاں نجاست لگی ہوئی ہے، کہاں ان کے اندر، یعنی مطلب بتانے کا آپ کا یہ تھا کہ جو نجاست حقیقی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو وہ تو نظر آتی ہے، تو دکھا مجھے تیرے ہاتھ پر کہاں گندگی لگی ہوئی۔ جب گندگی نہیں لگی ہوئی تو یہ نجس حکمی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سلام دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، ارنا یدے کا ہاتھ دکھاؤ، کیوں؟ فإن المؤمن لیس بنجس، جو مومن ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کہ مومن پاک نہیں ہوتا، اور کافر مشرک جو ہوتا ہے وہ مومن ناپاک نہیں ہوتا اور کافر پاک نہیں ہوتا۔ کافر نجس ہوتا ہے، نمبر مشرکون نجسون،
کہ ان کی باطنی نجاست ہے، اور مومن کی جو ہے طہارت وہ باطنی طہارت ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مومن ہے۔ مومن جو ہے وہ باطنی طور پر پاک ہے، کافر باطنی طور پر ناپاک ہے۔ ہاں جی، اور ایک روایت میں ہے المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں ایک اور لفظ بھی ہے، ایک ہے مسلم اور ایک ہے مومن۔ ہاں، تو مسلم اور مومن جو ہے یہ ایک دوسرے پر اطلاق مومن کا مسلم پر، مسلم کا مومن پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ دیں یا مومن کہہ دیں، یا کسی کو مسلم یا مومن کہہ دیں، یہ ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال ہوتے رہتے ہیں کہ مسلم بولو پھر بھی مسلمان اس سے مراد ہو، مومن بولو اس سے بھی مراد بھی مسلمان ہو، تو مومن اور مسلم کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور فرمایا مومن جو ہے لیسا بنجسن، وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد یدہ الیہ فامسکها عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا ینجس۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد سے حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، تو انہوں نے ہاتھ آگے سے روک لیا۔ یہ وہی حدیث ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ تو وہ جو میں شروع میں اس کی تفسیر میں نے آپ کو بیان کر دی کہ مومن جو ہے وہ حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اس کے جسم یعنی جب اس کو غسل کی حاجت ہو تو اس کے جسم میں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ یہ ناپاک ہے۔ ہاں جی، اور مومن کے کافر کے جسم میں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس پر ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا، کافر کبھی پاک نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو یہ نجاست سے بات کیا ہے؟ حکمی نجاست ہے کہ جو مومن کو لگی ہوئی ہے وقتی طور پر، کہ وہ اسے پاک کر لے تو غسل کر لے تو بالکل پاک ہو جائے گا۔ حقیقتاً مومن بھی پاک ہے، حقیقتاً کافر ناپاک ہے، تو یہ حکمی نجاست ہے جو اس مومن کے لیے ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ناولینی الخمرة فقالت انی حائض فقال علیہ الصلاۃ والسلام ان حیضتک لیست فی یدک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مائی صاحبہ کو فرمایا ایک دفعہ کہ یہ جو مسجد کی چٹائی ہے ادھر مجھے پکڑاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور میں تو ناپاک ہوں، یعنی میں نے حیض کی حالت میں ہوں، تو میں تو اس کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں حیض آ گیا، یعنی مینسز جو تمہیں ہیں تو تیرے ہاتھ میں آ گئے، ہاتھ کو کیا ہے؟ ہاں جی، تو یہاں دو مسئلے، ایک یہ کہ مائی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا پتہ تھا کہ عورت جب ناپاک ہو تو مسجد کے اندر وہ نہیں جا سکتی۔ آج کل دیکھیں اتنی جو ہے عورتوں کے اندر بے باکی اور خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے کہ وہ دعوتوں کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، ختم کو جو ہے کرنے کے لیے، اور جو ہے صرف یہ میں اب کیا کہوں، وہ مسجدوں میں جاتی ہیں۔ مسجد میں جاتی ہیں اور پھر باس کرتی ہیں کہ مسجد میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناپاک جسم کے ساتھ۔ بھئی وہاں قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے، ہاں جی، وہاں پڑھتی ہوگی، تو اگر نہیں پڑھتی ہو تو مسجد میں جا کر بیٹھتا بھی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، تو مسجد میں جاتے ہیں۔ تو اب یہ سنیے کہ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں تھیں، مینسز کی حالت میں تھیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ یہ ہاتھ بڑھا کے مسجد کے اندر سے مجھے چٹائی یا جو ہے وہ چیز وہ پکڑا دے۔ اب وہ مسجد کے ان کو پتہ تھا مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، لیکن ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ میرا ہاتھ جو ہے میں آگے کر رہی ہوں اور مسجد کی چٹائی کو میں پکڑ رہی ہوں، کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ ان کی احتیاط اتنی تھی کہ میں ہاتھ بڑھا کر مسجد سے وہ مصلی اور صف جو بنی ہوئی ہے کھجور کی،
میں اس کو بھی ٹچ نہیں کر سکتی، تو اس لیے کہا میں حیض کی حالت میں ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حیض تو تیرے جسم کے ساتھ ہے نا، تیرے ہاتھ کو تھوڑا لگ گیا. یعنی اگر عورت یا مرد جنوبی حالت میں، ناپاک کی حالت میں اگر ایسے لمبا ہاتھ کر کے مسجد میں کسی شخص کو کوئی چیز پکڑا دے یا اس سے لے لے، جو قرآن مجید کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز لے لے، رومال، کپڑا، صف، پین وغیرہ وغیرہ، ایسی چیز کو لے لے جس کو ضرورت ہو، تو اس کے ناپاک ہونے کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. وہ چیز پکڑا بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے. وہی حدیث ہے کہ حضرت امام صاحب حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ اسد سے روایت کرتے ہیں، وہ سیدہ ام المومنین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا ناولینی الخمرتا، مجھے یہ چٹائی پکڑاؤ جو مسجد میں پڑی ہے. ہاں جی، تو چونکہ انہوں نے ہاتھ لمبا کرنا تھا، ان کو ڈاؤٹ تھا کہ میں ہاتھ بھی لمبا کر سکتی، خود تو نہیں جا سکتی، تو کہنے لگی انی حائض، میں مینسج کی حالت میں ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان حیضتک لیست فی جدے کے، یہ تیرا حیض جو ہے یہ تیرے ہاتھ میں تو نہیں آ گیا نا. ہاں جی، وہ جسم میں ہے، جسم ناپاک ہے، ہاتھ میں تھوڑا آ گیا ہے، تو انہیں ہاتھ آگے کر کے وہ چیز پکڑ دینی ہے، تو اس کا کوئی حرج نہیں. ان حیضتک فی جدے کے، تیرے ہاتھ میں. جی ایک سوال یہ ہے کہ اگر انسان یعنی منی کو ہاتھ لگا لے لیکن وہ اس کا یعنی جسم نہیں ہے اور وہ پھر خشک ہو جائے، پھر کیا ہے؟ منی یا جو یعنی احتلام سے پہلے جو ہوتی ہے. اچھا میں آپ کا امریکہ میں تو منی جو ہے نا اس کو تو ہاتھ لگانے میں آدمی خوش ہوتا ہے نا، وہ ڈالر ہوتے ہیں. میں وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے وہ ودی مزی، تین چیزیں نکلتی ہیں نا، ایک ودی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے، ایک منی ہوتی ہے. مزی کی بات ہے. ہاں، مزی جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم سے، یعنی جب کوئی انسان جو ہے جو صحت مند انسان جب اس کو کوئی ہم بستری کا یا جماع کرنے کا یا کسی عورت کے ساتھ اکٹھے ہونے کا خیال آتا ہے نا، تو جو صحت مند آدمی ہے اور اس کے اس سسٹم میں آنے سے پہلے جو ہے پانی پھر جاتا ہے اس کے راستے میں آ کر، اس کو مزی بولتے ہیں. اس کو مزی بولتے ہیں. اور وہ بسا اوقات جو ہے وہ جسم سے نکل آتی ہے باہر. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں بڑا ایسا شخص تھا جس کو بہت زیادہ مزی آتی تھی، کیونکہ آپ بہت طاقتور تھے. اور بعض آدمی کی مطلب صحت ہی ایسی ہوتی ہے یا ان کی عادت ہوتی ہے، اللہ نے ایسے طبیعت بنائی ہوتی ہے، کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی. جب بھی کوئی ایسا خیال آتا تو مزی آتی، تو پانی جو ہے وہ پھر جاتا ہے اس سے، وہ ایک مزی ہے. ہاں جی. دوسرا جو ہوتا ہے اس کے بعد جب آدمی انٹر کورس کرتا ہے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے جو دفق کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کو شہوت کی انتہا پہ پہنچا ہوتا آدمی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے منی ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے ودی ہوتی ہے کہ جب آدمی کمزور آدمی بوجھ اٹھائے یا کام کرے کوئی ایسا طاقت والا، تو اس کا سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور سسٹم کی وجہ سے اس کے جسم سے پانی نکلتا ہے پیشاب کے علاوہ. یہ تینوں چیزیں پیشاب کے علاوہ ہیں. تو پہلی کو مزی بولتے ہیں جو جماع سے پہلے پانی پھر جاتا ہے، اور جو ہوتا ہے نا جو جماع کے وقت پانی آتا ہے اس کو منی بولتے ہیں، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہوتا ہے جو بوجھ اٹھانے سے کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے اس کو ودی بولتے ہیں. تو غسل جو ہے یہ صرف اس کے وقت ہے، منی کے وقت ہے. تو مزی اگر ہاتھ پہ لگ جائے اور کیونکہ وہ تو ایک دم خشک ہو کے غائب ہو جاتی ہے، تو اس کو دھونا پڑتا ہے. اچھا، تو وہ اگر کسی چیز سے لگ جائے وہی ہاتھ، تو
تو وہ بھی چیز نجس ہو جائے گی پھر؟ نہیں، اگر تو وہ چیز ایسا ہے کہ وہ خشک ہے، وہ چیز بھی خشک ہے، ہاتھ بھی خشک ہے، تو پھر تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ تر ہاتھ ہے اور تر ہاتھ پھر لگا آگے کسی کپڑے کو یا قرآن یا کسی پیپر کو یا کسی چیز کو، تو پھر جہاں وہ لگی ہے اس حصے کا دھونا ضروری ہے. لیکن خشک ہاتھ میں وہ دھونا خشک ہاتھ تو پھر نہیں. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی من سمع ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انها سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انها سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تغتسل. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حماد سے، وہ حضرت ابراہیم نخعی اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی اس آدمی نے جس نے حضرت ام سلیم سے یہ بات سنی. ہاں جی، جس نے ام سلیم سے یہ بات سنی. یہ ام سلیم جو ہیں یہ ابی طلحہ کی بیوی تھی. اس نے آ کر مسئلہ پوچھا. حضرت ام سلیم جو تھی ابی طلحہ کی بیوی تھی. اس نے آ کر مسئلہ پوچھا تو نبی جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حق سے حیا نہیں فرماتا. تو کہا کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے، یعنی عورت جب خواب دیکھے، اور احتلام عورت کو جیسے مرد دیکھتا ہے خواب، عورت دیکھ کر اس کے ڈسچارج ہو جائے تو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ پوچھ رہی ہے. ہاں جی، تو یہ عورتیں جو ہے نا، بہت سارے مسائل ہیں جو عورتیں نہیں پوچھ سکتی کسی مرد سے. ہاں، لیکن صحابہ کرام دیکھیں، ان سے زیادہ حیادار تو کوئی نہیں نا. تو وہ عورتیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حیا کے پتلے تھے ان سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں. تو جب کسی کو دین سے محبت زیادہ ہوگی تو وہ دین کے مسئلے بھی پوچھیں گے، اور جب دین کی اہمیت نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے شرم آتا ہے یا آتی ہے، وہ مسائل نہیں پوچھیں گے. یہ ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کہ پوچھا عن المرأۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے اس عورت کا جو ما یر الرجل، جو وہ چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے خواب میں. یعنی مرد خواب میں دیکھتا ہے تو ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کرنا پڑتا ہے. عورتوں کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ کیا عورت جو ہے جب وہ خواب دیکھے اور اس کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ بھی غسل کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغتسلوا، وہ عورت بھی غسل کرے گی. اب یہ جو ہے نا کیسے، اب یہ مسئلہ پھر آگے فقہا نے لکھا ہے کہ بسا اوقات آدمی جو ہے نا، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ایک حکم ہے. مرد ہو یا عورت ہو، ان کو خواب آیا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی سے ہم ایک دوسرے ہم بستری کر رہے ہیں کسی سے، لیکن جب جاگے تو خواب تو یاد ہے کہ ہم بستر کی ہے، لیکن جسم پر، کپڑے پر، بستر پر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تری نہیں ہے. تو اس کا حکم کیا ہے کہ جب بستر پر کوئی تری نہیں ہے، کپڑے جو ہیں وہ بالکل اسی طرح خشک ہیں، صاف ہے، تو ان کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر خواب دیکھا اور اس میں دیکھا کہ جو ہے خواب بھی یاد ہے اور بستر بھی جو ہے وہ گلا ہے یا کپڑے گلے ہیں، تو کیا کرے، وہ غسل کرے. اور اگر خواب یاد ہی کوئی نہیں لیکن بستر جو ہے وہ تر ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ غسل کرے، کیونکہ اس کا بستر بتا رہا ہے کہ اس آدمی نے ہم بستری کی ہے، یا اس بندے نے جو ہے اس کو احترام ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے، وہ غسل کرے. جی
أبو حنيفة عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس البيت الحمام هو بيت لا يستر وماء لا يطهر. یہ ساری حدیثیں جو آ رہی ہیں یہ آ رہی ہیں کہ کتاب الطہارت کی جب سے چلی ہے نا، کوئی پیشاب کی آ رہی ہے، کوئی وضو کی آ رہی ہے، کوئی مسح علی الخفین کی آ رہی ہے، کوئی استنجے کی آ رہی ہے، کوئی غسل کی آ رہی ہے، کوئی عورت غسل کی آ رہی ہے. تو یہ ساری حدیثیں جتنی بھی آ رہی ہیں نا یہ کتاب الطہارت کا حصہ ہے. امام صاحب حضرت عطا بن ابی رباح یہ آپ کے استاد ہیں، امام جعفر صادق کے بھی استاد ہیں، یہ بہت بڑے عالم تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے عطا بن رباح سے بڑا عالم نہیں دیکھا، جو ہی واز پیرالائزڈ بیچارے. یعنی دیکھیں کہ جب اللہ عزت دیتا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، ایک حصہ مارا ہوا ہے، اور تھے بھی غلام غالباً، تو اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے. جو آدمی ایسا بیمار معذور ہوگا اس کا حسن کہاں رہتا ہے، تو خود بیچارہ معذور ہوتا ہے. لیکن رب نے ایسی عزت دی کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر بزرگ جو تھے اس دور کے آپ کے شاگرد تھے. تو کہتے ہیں اتنا بڑا عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی زندگی میں حضرت عطا جیسا. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے سنا. کیا فرماتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر میں جو سب سے برا مقام ہے نا وہ حمام ہے. ہاں جی، بیس البیت یعنی برا گھر. برے گھر سے مراد یعنی گھر کے اندر جو حصہ سب سے برا ہے وہ کون سا ہے؟ حمام ہے. ہوا بیتن وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسا گھر ہے، یعنی ایسا کمرہ ہے جس کے اندر نہ تو کوئی پردہ ہوتا ہے. ہاں جی، پردے سے مراد کہ آدمی بغیر کپڑے کے وہاں اتار کر کپڑے پیشاب کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو یہ پردہ نہیں ہوتا وہاں. وماء لا یطہر، اور جو ہے نہ وہاں پردہ ہوتا ہے اکثر، اور نہ وہاں پانی ہوتا ہے جو پاک کرے. ہاں جی، یعنی جب پانی وہاں نہیں ہوتا جسے پاک کرے، یعنی اکثر اس دور میں. اب یہاں جو ہے نا مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا چونکہ کتاب الطہارت کا ذکر ہے کہ جہاں طہارت ہوتی ہے، اب یہ ذکر کیا کہ حمام ہے تو ایسی جگہ جہاں آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے بری جگہ ہے. کیوں کہ گھر کے اندر اس لیے کہا نا، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو حکم کیا پڑھنے کا ہے؟ یعنی آیت الکرسی پڑھ کر داخل ہو، یا کم از کم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، یا دروشی پڑھ کر داخل ہو. یہ ساری روایتیں آتی ہیں نا کہ آپ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہو، جب گھر میں داخل ہو تو 3 دفعہ دروشی پڑھ لو، یا گھر میں داخل ہو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو، یا گھر میں داخل ہو یا خارج ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو. اس طرح کی روایتیں بہت ساری آتی ہیں نا مختلف. لیکن کہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو حکم ہو کہ یہاں دروشی پڑھ کے جاؤ، بیت الخلاء میں داخل ہو تو وہاں جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے داخل ہو، بیت الخلاء میں جاؤ تو تم قل هو اللہ احد پڑھو، بلکہ کیا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی کیا پڑھتے ہو کہ پناہ مانگتے ہو، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ہاں جی، کیسے؟ من الخبث والخبائث، تو خبیث چیزوں سے بچاؤ مجھے. تو یہ جو ہے یہ باتھ روم کے جو فرمانا کہ گھر میں جو سب سے برا حصہ وہ کون سا ہے؟ جہاں آپ نے کروڑ روپے لگایا. سب سے مہنگی چیز جو گھر میں ہوتی ہے، جہاں خوبصورت ٹیلیں لگی ہوتی ہیں، جس کے اندر میں نے کاریگر جو ہے اپنا کمال وہیں دکھاتا ہے. ہاں جی، کہ باتھ روم ایسا بناتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا رہنے والے اشش کر اٹھیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارا ذرا باتھ روم دیکھو آگے. اور شوق سے باہر کے لوگ بھی جب جاتے ہیں نا پہلے باتھ روم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بری جگہ گھر میں کون سی ہے؟ بیت روم. اور فرمایا کہ جو شیطان گھر میں جو سب سے زیادہ جس جگہ سے جنات لگتے ہیں آدمی کو، جس جگہ سے گھر میں یہ جو ہے آسیب وغیرہ یا یہ چیزیں چڑیل اور اس طرح کی چیزیں جب انسان کو
گھر میں لگتی ہیں تو وہ کون سی جگہ ہے؟ باتھ روم. کیونکہ گھر کے کسی اور حصے میں ان کو سکون نہیں ملتا جتنا ان چیزوں کو شیطان اور شیطان کے چیلوں کو جتنا سکون باتھ روم میں ملتا. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا باتھ روم میں جب جاؤ نہانے دھونے کے لیے بھی تو جتنا میکسیمم تم کپڑے میں رہ سکتے ہو کپڑے میں رہو. ہاں جی. کیونکہ شیطان جو ہے، اب شیطان کا نام کتنا خوبصورت ہے. شیطان کا نام کہنے سے پتہ چلتا ہے وہ کون سی ہستی کا نام ہے. ہاں جی. تو اس کا کام یعنی جہاں بھی کسی نے کوئی برا کام کیا، جہاں بھی کسی نے کوئی لعن طعن والا کام کیا، جہاں بھی کسی نے کوئی ایسا اخلاق سے گری حرکت کی، لوگ کیا کہتے ہیں یہ کس نے کرایا؟ شیطان نے. یہ ایسی ہستی ہے. تو اس کا کیا کام ہے کہ جب انسان باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ اس کے پارٹ سے کھیلتا ہے. یہ انسان کے پرائیویٹ پارٹ سے شیطان کھیلتا ہے. تو دیکھو اس کا شغل ہے. کھیلنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایسی حرکتیں آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ کو چانس ملا ہے ننگے ہو کر باتھ روم میں بیٹھنے کا. آپ کو چانس ملا ہے، گھر میں تو آپ ننگا ہو نہیں سکتے، تو آپ کو ایک چانس ملا ہے ننگا ہو کے باتھ روم میں بیٹھنے کا. تو اس میں وہ اپنے سارے وہ جو اس کے ہے نا حرکتیں وہ ساری آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ شیطان کھیلتا ہے. تو اس نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ جو ہے گھر میں وہ حمام ہے. وہ ایسا گھر ہے لا یستورو. موسٹ آف دا ٹائم جب آدمی وہاں جاتے ہیں تو کپڑا نہیں ہوتا. ہاں جی. مثال کے طور پر آپ جو ہے اپنے گھر میں ہیں اور اب آپ گئے پیشاب کرنے کے لیے گئے تو آپ جتنا زیادہ بڑا صوفی ہوگا اتنا زیادہ وہ اپنے کپڑے اتار کر اب پیشاب پخانہ کرے گا، وہ استنجا کرے گا کہ میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے. ہاں جی. دوسرا آدمی تو چلو کہے گا تو کوئی بات نہیں. ہاں جی. لیکن جتنا بڑا صوفی ہوگا اتنا وہ جو ہے نا وہ کپڑے اتار کر کرے گا تاکہ میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، میں نے نماز پڑھ دی ہے. ہاں جی. اور پھر جو ہے جب غسل کرے گا تو وہ، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق ایسی بنائی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا 1400 سال گزر گئے، آج کا آپ ذکر آتا ہے آپ جب بھی غسل فرماتے تھے تو آپ نے کبھی اپنے جسم سے چادر نہیں اتاری، اور کسی کے بارے میں نہیں آتا. ہاں جی. اکثر لوگ جو ہیں جب چار دیواری ہو چھت ہو اوپر تو اب کمرہ بند ہے نا، کسی کو تصور بھی نہیں آتا کہ ہم نے یہاں کپڑے باندھ کر غسل کرنا ہے. خیال بھی نہیں آتا کہنے کے کیوں کپڑے کیوں باندھ کر کریں، کیوں پردہ ہے چاروں طرف سے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باتھ روم بند بھی ہوتا، کمرہ بھی ہوتا، جیسا بھی جہاں بھی آپ غسل کرتے، آپ نے کبھی اپنے جسم سے چادر کھول کر آپ نے غسل نہیں کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے یہ دائیں ہاتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. اب دیکھو زندگی میں کتنا مشکل ہے، انسان جو ہے بڑے کام کرتا ہے ایسے جس میں اس کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے پرائیویٹ پارٹس کو. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرم و حیا ایسے تو نہیں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کہ کیوں؟ وہ اللہ سے حیا کرتے تھے، اللہ کے رسول سے حیا کرتے تھے. شریعت مطہرہ میں ان کا حیا بڑا جو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ کی چادر جو تھی ایک دفعہ پنڈلی کھلی تھی. ابو بکر آئے تو آپ نے اسی طرح رہنے دیے، عمر آئے تو آپ نے اسی طرح رہنے دی. جب پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں آپ نے اپنی چادر کو دھوتی شریف کو آپ نے ٹخنوں کی طرف کر دیا، پنڈلی بھی ڈھانپ دی. حالانکہ پنڈلی کا کھلا رکھنا تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. ہاں جی. تو دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی کپڑے کے ساتھ غسل کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ حمام ایسا ہے جو کبھی جو ہے نا لا یسترو، یعنی اکثر طور پر یہ
لوگ کپڑے اتار کر آپ کسی سے بات کر لیں، کوئی تصور بھی نہیں کرتا کہ جب 4 دیواری ہے ہاں جی تو ہمیں کیا ضرورت ہے چادر باندھ کر کرنے کی. لیکن عثمان غنی بھی تو تھے نا، وہ تو اللہ سے یہاں کرتے تھے. حالانکہ اگر کپڑے پہنے ہوں تو پھر بھی تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہاں کیا کپڑا اللہ سے چھپا لیتا ہے کوئی چیز؟ لیکن یہ ایک ادب کا مقام ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے کہ میں جو ہے اللہ سے اتنا ادب کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے حکم سے اتنا ادب کرتا ہوں. ہاں جی تو یہ ادب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو. ہاں جی کہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا ادب و احترام ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور شریعت کا. باقی آپ کپڑے باندھ لیں یا کپڑے اتار دیں یا کمروں 10 آپ دیواریں اندر کھڑے ہو جائیں، اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر احترام ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ پردہ نہیں ہوتا اکثر، وما لا یطہرو، اور دوسرا اس میں پانی نہیں ہوتا جس سے انسان پاک کر سکے اکثر. یعنی جب آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اب تو جو ہے نا ٹوٹیاں آ گئی نا ہر جگہ پہ. تو ٹوٹیاں جو ہیں باتھ روم میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، ہر جگہ ہی ٹوٹیاں. جب یہ ٹوٹی نہیں ہوتی تھی تو بیتھ روم میں کہاں پانی ہوتا تھا؟ ہاں جی تو جب پانی نہیں ہوتا تھا تو لوگ جاتے پیشاب کر کے چلے جاتے اور نہ استنجا کرتے، نہ وہاں جگہ ہوتی. جب یہ ہمارے بچپن کے زمانے میں جب شہروں میں گاؤں میں جب یہ باتھ روم ہوتے ہی نہیں تھے، ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، یہ دوسرے وہ جو نیچے زمین والے ہیں نا وہ بھی نہیں ہوتے تھے. شہروں میں ہوتے ہوں گے بڑے شہروں میں، لیکن عام گھروں میں گاؤں میں قصبوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ ہوتے تھے وہ جو پنگی ہیں جو صاف کرنے والے ہوتے تھے. اب وہ کتنے کا صاف کر کے لے جاتے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ایسا ہے کہ یہ اب صفائی کا سلسلہ ایسا ہے کہ انسانوں کے وارے نہارے ہو گئے. ادھر ٹوائلٹ آ گئے، یہ پانی کی ٹوٹیاں آ گئی، سب کچھ ہو گیا. ورنہ وہاں تو وہ صفائی کر کے بھی نہیں جاتے تو بدبو گھر میں کتنی پھیلتی ہوتی تھی کہ سارا گھر جو ہے اتنی ساری جگہ پر وہ پیشاب کر رہا ہے اور وہاں جو ہے وہ دھو بھی رہی ہے، اور پانی جب باہر آپ گلی سے گزر رہے ہیں سارا پانی آپ کے اوپر گر رہا ہے اور آپ گزرتے ہیں اور آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. پھر نالیوں میں ساری گندگی پڑی ہوتی ہے. آپ آج بھی بعض پسماندہ علاقوں میں دیکھیں کتنی گندگی پڑی ہوتی ہے باہر. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہوتا تھا جس سے آپ صفائی کر سکیں، اس لیے کہا کہ بیتھ روم سب سے گندی جگہ ہے. تو آج اگرچہ کروڑوں روپے ڈالر لگاتے ہیں لوگ باتھ روم پر اور کہتے ہیں اگر دیکھو ہمارا باتھ روم زیارت کرو اس کی آ کر، لیکن اس کے باوجود اللہ رسول کا حکم ہے نا کہ گھر میں جو ان کی کوٹھی ہے نا، ساری کوٹھی میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ باتھ روم، کیونکہ شیطان کا مسکن ہے وہ. اس لیے کہا کہ جب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگ کر جاؤ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ شیطان آپ پر حملہ آور نہ ہو. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن حماد بن الحارث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہ مسئلہ یہاں سے ایک اور نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہ منی جو ہے سپرم جس کو بولتے ہیں، یہ حنفیوں کے نزدیک یہ ناپاک ہے، احناف کے نزدیک یہ ناپاک ہے، اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ پاک ہے. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک منی پاک ہے اور حنفیوں کے نزدیک ناپاک ہے. اور ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی ہے کہ یہ ناپاک ہے. اب یہ جو حدیثیں آتی ہیں نا کہ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ میں کیا کرتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کابین کپڑے پر منی لگی ہوتی تو میں اس کو ناخن سے کھرچ لیتی اور کھرچ کر وہ منی جو ہے علیحدہ ہو جاتی تو مجھے دھونے کی ضرورت نہ پڑتی.
سمجھے. لیکن یہ جو ہے نا آج یاد رکھیے، آج کل جو ہے نا اس وقت کا انسان جو تھا، پرانا انسان، وہ اتنا سٹرانگ اور مضبوط ہوتا تھا کہ ان کی منی جو تھی وہ پانی کی طرح نہیں ہوتی تھی. ان کی منی جو تھی اس کا جسم تھا اور وہ ہیوی اور غلیظ تھی. یعنی اگر کپڑے پر لگی ہے نا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کپڑے پر سمجھیں کہ کوئی مٹی لگ گئی ہے، گوبر لگ گیا ہے، یا کوئی ایسا مٹیریل لگ گیا ہے کہ جس کو آپ جو ہے نا ایسے ہاتھ سے چھڑائیں تو وہ پورا ڈھیلے کا ڈھیلا جو ہے وہ کپڑے سے آ جائے. جب وہ کپڑے سے اتر آئے گا تو کپڑے کے پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا، کپڑا پا کے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل جو ہے منی جو ہے، آپ نے کسی آدمی کی منی کے بارے میں نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ وہ ایسی ہے کہ جو ناخن سے کھرچی جا سکے، کیونکہ آدمی کمزور ہو گیا ہے، منی ان کی پتلی ہو گئی ہے، ان کی طاقت وہ نہیں رہی مردوں کی، پرانے مردوں جیسی. تو فرماتی ہیں مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کن تو افرق المنیہ، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کپڑے پر منی کا داغ دیکھتی تو میں اس کو کھرچ ڈالتی، یعنی یا میں اس کو ناخن سے اتارتی تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ فزیکلی میں اس کو اتار کر پھینک دیتی اور کپڑے پر کوئی نشان نہ ہوتا من صوب رسول نبی کریم علیہ السلام کے کپڑوں سے. تو اگر ایسی منی آج بھی کسی کی ہو تو آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کھرچ کر پھینک دیں، بعد میں کوئی نشان نہ ہو تو وہ کپڑا پاک ہے. لیکن اگر وہ منی اتنی پتلی ہو کہ وہ جسم کے اندر سرایت کر جائے، بلکہ آپ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جسم کے کپڑے کے کون سے حصے پر منی لگی ہے، اتنی منی پتلی ہو گئی تو اب حکم یہ ہے کہ کپڑے کو دھو. اگر پتہ چل جائے کہ اس جگہ پہ منی لگی ہے اس حصے کو دھو، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہاں نہیں ہے تو یہ پورا کپڑا دھو. اب امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک منی پاک ہے. پاک کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی منی تو ہے جس سے انبیاء پیدا ہوئے. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ یہی منی تو ہے جس سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جو اتنی پاکیزہ ذات ہے وہ جس منی سے پیدا وہ پلید کیسے ہو سکتی ہے؟ رائٹ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ جب اس منی سے ابو جہل پیدا ہو، ابو لہب پیدا ہو، اس سے فرعون پیدا ہو، حامان اور شداد پیدا ہو، تو اس منی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں جی. تو اس لیے آپ نے فرمایا منی جو ہے وہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، اس میں دھونا ضروری ہے. تو یہ قیاس جو ہے نا انبیاء کی طرف کر کے دوسرے لوگ جو حرام کے نطفے ہیں وہ جو پیدا ہوئے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آناف، بہرحال آناف، میں نے کہا نا کہ وہ حدیثیں لائیں جو آناف جس کی دلیل بنتی ہے. تو آناف کے نزدیک منی ناپاک ہے، اور ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی ہے کہ ناپاک ہے، اور ایک قول امام احمد بن حنبل کا اور امام مالک اور شافعی ان کے نزدیک منی پاک ہے. یعنی اگر لگ جائے کپڑے پر کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. یہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب مناظرہ کیا، جب آپ کی گفتگو ہوئی امام محمد باقر سے، تو آپ نے کہا تھا نا کہ حضرت جی منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ آپ نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. تو فرمایا پھر غسل تو ہونا چاہیے جب آدمی پیشاب کر کے آئے. ہم کہتے ہیں جب آدمی کو ڈسچارج ہو یا کبھی انٹر کورس ہو تو پھر اس کے بعد آدمی جو ہے وہ کیا کرے، غسل کرے. جی حالانکہ منی اتنی ناپاک نہیں ہے جتنا پیشاب ناپاک ہے. تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ پیشاب کے بعد غسل ہونا چاہیے، لیکن شریعت چونکہ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ منی کے بعد غسل ہونے چاہیے، اس لیے میں اپنے قیاس پر عمل نہیں کرتا، میں تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ منی جو ہے یہ اگرچہ ناپاک ہے آناف کے نزدیک، لیکن پیشاب جتنی ناپاک نہیں ہے، ناپاک ضرور ہے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن حمام ان رجلا اضافته عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ
فأرسلت إليه بملحفة والتحف بها الليلة فأصابته جنابة فغسل الملحفة كلها فقالت ما أراد بغسل الملحفة إنما كان يجزئه أن يفركه لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. جی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت حمام بن حارث سے کہ ایک ان رجلن اضافت ہو عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی تھا جس کی مہمان نوازی فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ نے. یعنی وہ آدمی مہمان آیا اور مائی صاحبہ نے اس کی مہمان نوازی فرمائی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب وہ گھر ٹھہرا تو آپ نے اس کی طرف ایک رضائی بیچی، کمبل بھیجا، رضائی بھیجی، یعنی جو سردیوں میں اوپر ڈالنے والی ہوتی ہے، لحاف جس کو بولتے ہیں نا، لحاف، وہ بھیجا سردی کے لیے، بچنے کے لیے. والتحافا بها اللیلہ، وہ اس کا لپیٹ کر رات میں سوتا رہا. والتحافا بها، اس کمبل کے ساتھ، رضائی کے ساتھ لپیٹ کر انہیں رات گزاری. فاصابت جنابت، اس کو احتلام ہو گیا. جب وہ ڈسچارج ہوا تو اب جو ہے نا وہ شرمندہ ہوا، تو اس نے کیا کیا، فغسل الملحفۃ کلھا، اس نے سارا رضائی جو ہے نا دھو ڈالی. ہاں جی. اب جو ہے اس وقت یا تو مشین، واشنگ مشین ہوتی، ڈرائر ہوتے، یا کوئی جو ہے ہیٹنگ سسٹم ہوتا کہ وہاں ریڈیٹر ہوتے، تو وہ تو دھو کر اس کو خشک کر کے تو صبح جیسے دیے تھے اس طرح دے دیتا نا. لیکن اب وہ دور تھا نہ واشنگ مشین، نہ پانی زیادہ، نہ ریڈیٹر، نہ کوئی ڈرائر، تو وہ ساری رضائی جو تھی وہ ساری گلی ہو گئی، اور رضائی کو خشک کرنا یہ کتنا مسئلہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ارادہ بغسل الملحفۃ، اس نے کیا کیا رضائی کے دھونے کے ساتھ، یعنی اس نے رضائی کیوں دھو ڈالی. یعنی آپ کو ہم نے، آپ چونکہ بڑی زیرک تھیں، آپ کو پتہ چلا کہ کوئی ناپاکی پہنچی ہوگی اس کے رضائی پر، تو اس ڈر سے اس نے ساری دھو دی. تو آپ نے فرمایا ما ارادہ، کیوں ارادہ کیا پوری رضائی کے دھونے کا، انما کان یجزئہ ان یفرکہ، اس کو چاہیے تھا کہ کفایت کر جاتا اس کو اگر اس کو کھرچ ڈالتا. یعنی اس کو اطلاع ہوا تھا، اس وقت اس دور کے سارے لوگوں کا یہی رہتا تھا کہ منی انہیں سخت ہوتی تھی، تو اس کو چاہیے تھا انما کان یجزئہ، کافی تھا اس کے لیے ان یفرکہ، کہ اس کو کھرچ ڈالتا. لقد کنت، البتہ میں کیا کرتی تھی، میں کھرچیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے، اور پھر آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے، ثم یصلی فیہ، اور آپ دھویا نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی ایک تو جو ہے اتنی ناپاک نہیں، دوسری بات یہ کہ جب اس کا وجود ہی اکھڑ جائے تو اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے، کپڑے کے اندر تو گئی نہیں، اتنی سخت ہوتی تھی، کپڑے کے اوپر رہتی تھی، تو کھرچنے سے صاف ہو جاتی. جی ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما اہاب دبغ فقد طہر. یہ اب نیا مسئلہ یہاں سے اور شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ہے کتاب الطہارت کا مسئلہ ہے. ہم احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، انسان کا چمڑا جو ہے وہ رنگنے سے بھی پاک نہیں ہوتا، اس کو کیمیکل لگانے سے بھی انسان کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، خنزیر کا بھی پاک نہیں ہوتا. دو جاندار چیزوں کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، خنزیر کا اور انسان کا. خنزیر کا اس لیے کہ وہ انتہا ہے ناپاکی کی، نجس العین ہے، خنزیر نجس العین ہے، اس کا چمڑا بھی
رنگنے سے پاک نہیں ہوتا. لہذا آج جو ہے نا یہ لوگ جو جیکٹیں پہنتے ہیں، شوز ان کے ہوتے ہیں لیدر وغیرہ، یا جتنے بھی یہ گلوز ہوتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں جو لیدر کی ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں پگ کی بنی، اس کی چمڑے کی بنی ہوتی ہیں، تو اس کا بڑی احتیاط چاہیے. جتنا مرضی صفائی ہو جائے، جتنا مرضی رنگ ہو جائے، یہ کبھی پاک نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے نا اللہ کی شان ایسی ہے کہ جتنی یہ گندی مخلوق ہے نا اتنی زیادہ آج یہ استعمال ہو رہی ہے. اب دیکھ لیں جو برش بنتے ہیں ان کے بالوں کے بنتے ہیں، خنزیر کے بالوں کے، جو جیکٹیں بنتی ہیں، قیمتی جوتے بنتے ہیں، یا جو گلوز بنتے ہیں، چمڑے کی جتنی چیزیں بنتی ہیں وہ خنزیر کے چمڑے کی بنتی ہیں. اور جتنی یہ چیز بنتی ہے یہ خنزیر کے بچوں کی، وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو ان کے انزائم رینٹ وغیرہ، وہ انہی کی بنتی ہے، وہ سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح جو لارڈ ہے، ہاں جی، جیلیٹن وغیرہ ہوتی ہے. یعنی اتنی جتنا یہ زیادہ اس سے بچنے کا حکم ہے اتنی زیادہ یہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس لیے انسان کو پڑھنے، یہ پیزا ہے، پیزے میں جتنی چیز استعمال ہوتی ہے اکثر ان کی جو ہوتی ہے چیز استعمال ہوتی ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. تو ایک انسان کا چمڑا، ایک خنزیر کا اس لیے کہ وہ انتہا ہے نجس کی، اس لیے ناپاک ہے. جتنا مرضی دھو، جتنا مرضی پاک کرو، جتنا مرضی کیمیکل لگاؤ، جتنا مرضی رنگ کرو، یہ کبھی پاک نہیں ہوتا. اور دوسرا انسان کا چمڑا کبھی پاک نہیں ہوتا کیونکہ وہ شرافت کی وجہ سے. اس کو رب تعالیٰ قد کرمنا بنی آدم، انسان کو اللہ نے ایسی عزت دی ہے کہ اس کے چمڑے کا، اس کے گوشت کا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہر چیز کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، کتے کا، شیر کا، چیتے کا، ہر چیز کا. اب حدیث کیوں لائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، خنزیر کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، اور کتے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا. آپ نے کتے کو بھی نجس العین میں لکھا ہے، لیکن احناف کے نزدیک نجس العین نہیں ہے. احناف کے نزدیک کتا جو ہے اس کا چمڑا اگر اس کا کتا کا چمڑا اگر اس کو جو ہے رنگ دیا جائے یا کیمیکل لگا کے اس کی رطوبت دور کر دی جائے تو اس کا چمڑا پاک ہے. یا اسی طرح جتنے بھی یہ سبا جانور جو درندے، جن کو چرندے درندے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے چمڑے جو ہیں، چاہے لومڑی ہو، گیدڑ ہو، شیر ہو، ہاتھی ہو، سب کے چمڑے رنگنے سے، بدبو دور کرنے سے، کیمیکل لگانے سے ان کے چمڑے پاک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ لائے کہ کتے کا چمڑا ان کے نزدیک پاک نہیں ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک کتے کا چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے. تو اس لیے لائے. تو اس لیے فرمایا، یہ حدیث ہے نا، دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس، ایما احابن، کوئی بھی چمڑا جب رنگ دیا جائے فقط طہورا، تو وہ پاک ہو جاتا ہے. ابو حنیفة عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لسودة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها فسلخوا جلد الشاة فجعلوه سقاء في البيت حتى صارت شنا. ہاں جی، اب چونکہ باب یہ چل رہا ہے چمڑے کا، تو جو بھی چمڑا کہا کہ پاک ہو جائے گا. اب آگے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے پاس ایک بکری تھی. ہاں جی، وہ مر گئی. جب بکری مر گئی، ذبح نہ کر سکے، تو ذبح کرنے سے پہلے وہ کسی وجہ سے مر گئی. تو آپ نے کیا فرمایا، ما علی اہلہا، کیا ہوتا ان بکری والوں کو، لو انتفعوا بإحابها، اگر وہ اس کے چمڑے سے، مطلب بکری جو مر گئی ہے تو اس کو ایسے پھینک دیا ہے، اگر وہ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتے تو ان کو فائدہ ہوتا. کیا مطلب کہ اگر یہ مر گئی ہے تو اس کو جو ہے اب گوشت تو اس کا نہیں کھا سکتے، لیکن چمڑے کو اتار کر
اگر اس کو خشک کر لیں، اگر اس کو رنگ دیں، اگر اس کو کیمیکل لگا کر اس کو استعمال کے قابل بنا لیں، کوئی چیز بنا لیں، تو اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے. تو کیوں ضائع کرتے ہیں اس کو؟ اگر وہ اہل جو بکری کے مالک ہیں، اہل ہیں جو مالک ہیں، اگر وہ اس سے نفع حاصل کر لیتے بکری کے چمڑے سے تو یہ کتنا اچھا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَصَلَخُوا جلد الشاۃ، انہوں نے اس کے گوشت سے اس کو اوپر سے نا کھال اتار لی، اس کو کھینچ لی. تو کھال جب اتار لی تو اب اس کو انہوں نے کیا بنایا؟ فَجَعَلُوهُ سِقَاءً فِي الْبَيْتِ، اس کو ایک پینے کا مشکیزہ بنا دیا گھر میں. حتیٰ صارت شنن شنن، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گیا؟ پینے والا مشکیزہ بنا لیا انہوں نے. یعنی وہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اب وہ اتنے استعمال ہو کہ اس کے ٹکڑے جو ہے پھٹنے لگے، گرنے لگے. یعنی اتنی ساری زندگی ہم نے اس سے پیا اور وہ پرانا ہو گیا. فَجَعَلُوهُ سِقَاءً، انہوں نے مشکیزہ بنا دیا فی البیت، گھر میں. حتیٰ صارت شنن، وہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اس کے پارٹ گرنے لگ گئے. یعنی بہت استعمال ہوا، پرانا ہو گیا. وہ اس مردار بکری کا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی چمڑا آپ کسی جانور کا یا کسی چیز کا اتاریں تو وہ رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، سوائے آدمی اور خنزیر کے. یہ جو اس میں سورج کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، سورج کے ساتھ بھی جو دباغ کرتے ہیں، جو بھی طریقہ اس کا ہو، جو بھی طریقہ اس کا ہو جس سے اس کی رطوبت نکل جائے. رطوبت نکالنی یا نہیں؟ اس کی رطوبت نکالنی ہے کہ اس کے وہ نہیں تو بدبو پڑ جاتی ہے نا. تو اس کی رطوبت چاہے رنگنے سے، کیمیکل لگانے سے، نمک لگانے سے، دھوپ میں ڈالنے سے، کوئی اور چیز ڈالنے سے، جو بھی کسی کا مختلف طریقہ سے جب اس کو خشک کرتے ہیں تو اس سے وہ جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے. آگے کتاب الصلاۃ آ گئی ماشاء اللہ. دیکھ رہے کتنے مسائل کا پتہ چلتا رہتا ہے. جی بالکل. اگر حدیث میں آپ پڑھیں